بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العالمین. اذ یعنی جب، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، ابن مریم ابن مریم، هل یستطیع کیا استطاعت رکھتے ہیں، رب کا آپ کا رب، ان کہ ینزل نازل کرے یا اتارے، علینا ہم پر یا ہمارے لیے، مائدہ دسترخوان، ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، قال کہا انہوں نے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان والوں میں سے. یہ سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے قرآن شریف کا، آیت نمبر 112. مترجم ہیں علامہ طاہر القادری. اور یہ بھی یاد کرو کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتار دے، عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا لوگو اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو. دوسرا ترجمہ ابو العلا مودودی صاحب کا ہے. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے، تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں اس آیت سے مطابق. اس سلسلے میں بہت ساری روایت ہیں جو کہ 600-700 سال کے بعد لکھی گئی. اور کثیر میں تفسیر ابن کثیر مائدہ کا واقعہ میں اس لیے لکھتے ہیں کہ مائدہ کے دسترخوان جناب مسیح نے نبوت کی ایک زبردست دلیل ہے، اور آپ کا یہ اعلیٰ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو آسمانی دسترخوان اتارا اور آپ کی سچائی ظاہر کی. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بدترین عذاب 3 لوگوں پر ہوگا، منافق کو، اور مائدہ یعنی آسمانی دسترخوان کا انکار کرنے والوں کو، اور فرعونیوں کو. اسی طرح آگے چل کر لکھتے ہیں، ابن عباس سے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ السلام سے جب اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمیں دسترخوان چاہیے، تو انہوں نے کہا 1 مہینے کا روزہ رکھو، 30 دن جب روزہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد عید کا دن ہوگا تو ہم دن خوشی منائیں گے، تو آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا. جب روزہ رکھ لیا تو کہا کہ اب آپ دعا کریں، تو آپ نے دعا کی، رو کر دعا کی، نیا وضو کیا، پھر نماز پڑھی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کیا، اس کے بعد پھر آئے اور دعا کی تو خدا نے دسترخوان نازل کیا. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھوں سے آسمان سے خوان اتارا جس میں 7 مچھلیاں تھیں، 7 روٹیاں تھیں، جہاں تھے وہیں سب لوگ بیٹھے رہے. اور ابن حاتم کہتے ہیں کہ ہر روز لوگ کھاتے تھے، آسمان سے نعمت اترتی تھی. یعنی بہت ساری ایسی دلیل ہے جس کا صرف روایت مبنی ہے. کسی نے کہا کہ 4000 لوگ بیٹھے تھے اور 4000 روٹی آئی تھی. اسی طرح جرید کچھ کہتے ہیں کہ وہ چاول کی روٹی تھی، کسی نے کہا نہیں وہ باجرے کی روٹی تھی، وہاں کچھ اور کہتے ہیں. اور پھر مچھلی بھی تھی، ایک بہت بڑی مچھلی تھی، وہ بھنی ہوئی تھی اور جیسی کہ وہ چوڑی تھی اور بھننے کی خوشبو آ رہی تھی. اور جب کھا پی لیا تو انہوں نے کہا ایسا کریں اب اس کو زندہ کریں. وہ مچھلی کھڑی ہو گئی اور عیسیٰ السلام نے دعا کہ مچھلی کھڑی ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لی اور ایسا منہ کھولی جیسا کہ اژدہا کھولتا ہے. سمجھ میں نہیں آئی کہ دیو مالے داستان کیا. سبزیوں کے 5 ٹوکرے تھے اور اس پر زیتون لگا ہوا تھا. کسی نے کہا مچھلی سے عیسیٰ نے کہا کہ یہ فقیروں اور مسکینوں اور بیواؤں کے لیے کھانا خدا نازل کر رہا ہے. غرض کے جتنی ہم دیکھتے ہیں تفاسیر کو وہ اتنی ہی زیادہ مختلف روایت ہمیں نظر آتی ہے. عزیزم آج بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو بہت چھپتی ہوئی ہوگی باتیں، اور وہ تصوف سے مراد ہے. اور تصوف ہمارا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے اس زمانے میں. سوال یہ ہے، پہلے سوال ہے کہ مذہب صوفیہ میں بہت سے معاملات میں حضرت مسیح کے تاثیر یعنی پیروی کرتی ہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے؟
ایسا میں گرامی قدر جس نے بھی سوال کیا ہے محترم، آپ نے جو بھی ہے آپ نے وہ سوال کیا جو اب تک کسی نے نہیں کیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی نہ کسی سلسلے سے ضرور ہے. اگر یہ سوال آپ اپنے پیر مرشد سے کرتے تو بہتر ہوتا. خیر کوئی بات نہیں، سوال جب آیا تو ہمیں جواب دینے کی نوعیت، اور سمجھ لیجئے گا کہ ہم جو آپ نے سوال کے جواب کس نوعیت کے ہوں گے. مذہب صوفیہ اہل تصوف کی تعلیمات جو ہے اسلام کی روح سے ایک شاخ ہے، اور مذہب صوفیہ انہیں اہل تصوف بھی کہا جاتا ہے. ان کے ہاں قرآن شریف کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے 2 قرآن ہے اور 2 اسلام ظاہر ہے. جس طرح جیلانی برق صاحب نے 2 کتاب لکھی تھی، 2 قرآن اور 2 اسلام. عزیزم، ایک قرآن تو وہ ہے جو ظاہری طور پر پرنٹ ہوتا ہے اور ہم اس کی عربی آیات ہوتی ہیں اور دیگر زمانے میں تراجم ہوتے ہیں، اور جسے بیٹیاں پڑھ کر کے حفظ کرتی ہیں اور وہ اپنے 7 پشتوں کی بخشش کرانے کا ارادہ رکھتی ہیں، بخشش کروائیں گی. آمین. اور دیگر ادیان کی طرح ایک اسلام میں ظاہری عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ کی تعلیمات ہے جس کے ذکر و اذکار اور دعا مناجات پر بہت زیادہ زور دیا جاتی ہے. یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں. یعنی ایک طرف حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد، سب کا خیال رکھنا. عام مبتدی اور عام مریدین کے لیے تو ہوتا ہے، اور انہیں بھی چاہیے جو صرف عام مرید ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں ذات، درود شریف اور کوئی ایک خاص عبادت بتا دیے کہ ہر نماز کے بعد اتنے 1000 مرتبہ یا اتنا مرتبہ اس کا ذکر کرتے رہنا. مذہب صوفیہ کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے علم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پیر صاحب جب اپنے مرید کو درس دیتے ہیں تو وہاں پہ 4 قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک عام عوام الناس یعنی عام مرید ہوتا ہے، دوسرا خاص ہوتا ہے، یعنی مریدوں میں سے بھی ایک عام ہے ایک خاص ہے، دوسرا خاص ہے اور پھر ایک خاص الخواص ہے. عوام الناس دنیا میں جو ہے ان کو یعنی جو علم کے 2 قسم وہ ظاہر ہے اور باطن ہے. اور ظاہر کے پھر 2 قسم بات آتے ہیں، علم نافع، علم غیر نافع. نافع وہ ہے زندگی گزارنے کے لیے ہے، شعبہ ہے زندگی سے تعلق کا. غیر نافع ہے جو وہ بھی زندگی گزارتے، پیسہ تو وصول کرتے ہیں جادو ٹونا وغیرہ کر کے، تعویذ گنڈے کے ذریعہ، لیکن مخلوق خدا کو فیض نہیں پڑتا، نقصان پہنچتا ہے. دوسرا علم باطن. اچھا، علم ظاہر جو ہے وہ عوام الناس اور عام مرید کے لیے. عوام الناس کے لیے کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے کسی شعبہ سے منسلک اپنے خاندان کے رزق حلال کمائے، مثلا درزی وغیرہ کا کام، خانچہ لگائے، میکینک، چھوٹے موٹے میکینک کام، پرچون دکان، فروٹ کے، سبزی ریڑھی وغیرہ لگا لے، اور شام کے بعد واپس جب گھر جائے، گھر جا کر فریش ہو کر کے وہ دوبارہ آئے اور قاعدہ سیکھے اور دعائیں سیکھے، نماز پڑھنے کا طریقہ، قربانی وغیرہ کی فضیلت اور بزرگ کرامات کا بیان. عام مرید دل تقریباً وہ 90% ہوتے ہیں، ان کو علم نافع، علم غیر نافع سے آگاہ کیا جاتا ہے. اور جو شخص معلومات کا خزانہ نہ ہو، جس کے پاس اس کے علم کے ذریعے قلب الہی سے نور کہتے ہیں منور کیا جاتا ہے، اسے علم نافع کہا جاتا ہے، اور وہ دوسروں کو وہ فیض پہنچاتا ہے. مثلا جس نے علم سیکھا اور اب اس نے اللہ کی رضا حاصل کی، نہ اسے سکھایا، اگر نہ کسی دوسرے کو نہ سکھایا، اور دنیا میں عزت حاصل کرنے کو قیامت جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. تو ایسے شخص کے پہچاننے سے انکار کر دی جائے کہ میرا تو تجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میں تجھے جانتا ہی نہیں، کیونکہ اس نے صرف دنیا حاصل کی. اور سب کو تلقین کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو، گود سے گود تک، ماں کی گود سے قبر تک. علم غیر نافع جو علم بندے اپنے مالک حقیقت کو نہیں پہنچاتا ہے. جادو ٹونے سے انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے اس کو توبہ کرنا ہوگا، یہ گناہ ہے اور خدا کی بخشش نہیں ہوتی ہے جادو کرنے والے، جادو کرانے والے پر. اور ایسا علم حاصل نہیں ہوتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی تعلیمات کا نافع ہے یا غیر نافع ہے، تو غیر نافع نہیں ہے بلکہ نافع مسیح کی تعلیمات میں سے. اچھا، یہ 90% ہوتے ہیں دنیاوی، جب پیشہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کو شرعی احکام کے دوسرے سکھاتے ہیں، عربی زبان کی درستی وغیرہ، ساتھ میں حدیث اور نئے مرید کو لانے کا ترغیب دی جاتی ہے. قرض کرنا اچھے انداز میں اور پیشے سے منسلک رہو، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ کما کر دین کی خدمت کرنا، ہدیہ تبرک دینا. دوسرا علم باطن ہے، اس کے 2 قسم ہیں، خاص کے لیے اور خاص الخاص کے لیے. یہ ہم آپ سے توجہ چاہیں گے اس میں ذرا. پہلا جو ہے وہ جو خاص ہے وہ ان تقریباً 90% لوگوں کی طرح ان کو بھی دوسرا انہیں قرآن شریف اور سینہ بسینہ یہ علم کہا جاتا ہے. یہ سینہ بسینہ ہے، علم الہی، علم معرفت ہے، اور آگاہی دی جاتی، مختصر طور پر ان کو بتایا جاتا ہے. اور ایسے علوم اگر جب وہ حاصل کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر کہا جاتا ہے فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، اور بایولوجی اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میڈیکل سے وابستگی ہوتی ہے. سرٹیفکیٹ کو ڈپلوما ہونا چاہیے. انہیں تعویذات سکھائے جاتے ہیں اور انہیں ترغیب دی جاتی ہے وہ قرأت اور نعت خوانی اور تقریر کے انداز کو اپنا، اس فن کو سیکھے اور دوسروں کو
اپنے دادا اور بزرگوں کی کرامات کا آگاہ کرے۔ اب آئیے خاص الخاص، یہاں سے ہم چلیں گے لے کر آپ کی خدمت میں۔ خاص الخاص مرید 1% ہوتا ہے، لاکھوں میں سے ایک یا چند۔ ہمارے بہت سارے اس وقت جو سلاسل کے بھائی ہیں یا بہنیں وہ دیکھ کر تعجب ہو رہی ہیں، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو حقیقت مبنی وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تینوں گروپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، وہ جو خاص الخاص ہوتے ہیں وہ منظور نظر ہوتے ہیں، انہیں اسی قرآن شریف میں جس کو دوسرا قرآن کہا جائے وہ باتیں بتاتے ہیں جو کسی کو نہیں پتہ ہوتی، اور وہ لکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سینہ بسینہ۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص کی جب ترجمہ بتائیں گے تو کہیں گے کہو کہ اللہ ایک، وہ اللہ کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بندہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو بندہ کیا ہے؟ حاجت مند ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی جسمانی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ تو انسان کا تو جو بھی انسان دنیا میں آیا اس کا باپ بھی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو بیٹا بھی ہے اس کے۔ اسی طرح ولم یکن لہ کفوا احد، خدا جو ہے وہ کسی کام میں کسی کو شریک کار نہیں کرتا، لیکن انسان بغیر شراکت کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ایسا نگرامی اسی طرح کے اور بھی علوم بتاتے ہیں، اور یہ 40 دن کا پھر چلہ، خاص چلہ ان کو کرایا جاتا ہے قبرستان میں، کسی پہاڑی علاقے میں، کسی ایسی جگہ جہاں کسی کا گزر نہ ہو، جس میں کچھ نہ کچھ وقتاً فوتاً کتاب مقدس کے علوم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن چونکہ خدا نے مجھے عطا کیا ہے، اس علوم کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس سے مریض کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرنا۔ اسی طرح اس کے علاوہ 4 اقسام میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، اور علم الرجال، علم القیاس، علم العادات، علم الرمل، علم الجعفر، حزب البحر کے رموز وغیرہ سب سکھائے جاتے ہیں، کب کیسے کہاں پڑھنا ہے، تلوار کب رکھنا ہے، دشمن کو کیسے وار کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری چیز۔ دسترخوان میں برکت کے لیے کسی بزرگ کا نام لے کر معجزہ بتانا کہ 5 روٹی اور 2 مچھی سے کیسے 5000 مزدور مرد اور خواتین کو انہوں نے کھانا کھلایا۔ اسی طرح پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، ہوا اور پانی کا ڈانٹنا، گناہ گاروں کو معاف کرنا، اہل قبور سے باتیں کرنا، جیسا کہ روح کی پاکیزگی کرنا۔ فقیر کے 11 کلمات ہیں، اور اس کا پریکٹس کرنا، اسے سالک اور ہر کلمے کے بیس سے واقف ہونا لازم ہے۔ ہر ایک کلمہ کے لیے ایک دفتر درکار ہے، لیکن میں مختصر پر آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فقیر کا پہلا کلمہ ہوتا ہے وقوف عددی۔ اس سے مراد ہے کہ جو ذکر پاس الفاظ کرتا ہے، سانس کے ذریعہ کرتا ہے، اس کے طاقت کو عادات جو ہے وہ طاق عادات میں رکھے، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ اس طرح۔ میں مختصر طور پر ہر کلمہ کا مختصر بتا رہا ہوں، لیکن اتنا خیال ہے کہ سانس کا مالک کون ہے۔ یعنی سانس بظاہر ہم جب میڈیکل میں جاتے ہیں تو آکسیجن کے لیے ہمیں سانس دیا جاتا ہے، تو فضا میں کون جس نے سانس پیدا کی؟ وہ خدا ہے، جس کی قبضہ قدرت میں سانس ہے، جان ہے، جو مردوں کو بھی زندہ کرنے اور خود بھی زندہ رہنے کی قدرت رکھتا ہو۔ یہ خاص پہلو ہوتے ہیں جو بہت سمجھنا ضروری ہے سالک کے لیے۔ بہت سارے سالک کو آج میں جو چیز بتا رہا ہوں ان کو علم نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے بہت سے پیر ایسے جن کو علم نہیں، پیر تو بن گئے مرشد کے بعد، لیکن مرشد کا انتقال ہے، اسے علم حاصل نہ کر سکے۔ آئیے دوسرا ہے وقوف زمانی۔ سالک واقف نفس رہے، پاس الفاظ کے لحاظ رکھے، ہر وقت ہر عالم میں واقف رہے۔ سالک کو خود غور و غوض کرنا ہوگا کہ کس کس زمانے میں رہ رہا ہے، اور اس کی ہستی سے وابستگی ہے کہ نہیں، ماضی میں رہا، حال میں ہے، اور مستقبل میں رہے گا، تو کس کے زمانے میں رہ رہا، مستقبل میں کیا اس کی آمد پر خود کو پاک کر لیا، استقبال کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت 210 میں ہے کہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ جب اللہ آسمان سے اپنے فرشتوں کے ہمراہ بادل ہوتا وہ زمین پر آئے گا تو عدالت کرے گا وہ۔ عزیزم، تیسرا ہے کلمہ ہے وقوف قلبی۔ ذکر کے وقت بالحق تعالیٰ سے واقف کار رہے، ذکر کے مفہوم و معانی سے غافل نہ رہے۔ سالک دوران ذکر رک کر مذکور کی معرفت حاصل کرتا رہے۔ آخر وہ کون ہے جس گناہگار کو جیسا بھی جس حالت میں بھی محروم جو قبول کرتا ہے، یہ سوچنا ہے۔ اس کی لازوال عزت اور محبت اور قدرت کیا ہے، کیا دل و جان سے واقف بھی ہے، کیا جان دینے تک وفادار بھی رہے گا، یہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے ذکر دوران، کہ ہم جس کے ذریعے ہیں وہ تو سب کچھ کرتا ہے۔ آخر تک چلیے گا۔ چوتھا کلمہ فقیر کا یہ ہے ہوش دردم، یعنی سالک ہر سانس حضور آگہی سے ہو، غفلت سے نہ ہو، یعنی حاضر میں رہے۔ سالک ہمیشہ اپنے دم یعنی سانس سے آگاہ رہے کہ وہ ایک بھیڑ کی طرح خاموشی اختیار کرے اور بکری کی طرح میں نہ کرے۔ بولے جس نے سانس بخشی ہے اسی کے زیر اثر رہے، اس سے زبر نہ ہو، کیونکہ جس نے اس سے زبر ہونے کا ارادہ کیا رانہ درگاہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں وہ کوڈ ورڈ ہے جو کتاب مقدس میں ہے لیکن بتائی نہیں جاتی۔ وہ کون تھا جس کو رانہ درگاہ؟ وہ ابلیس، جس نے کہا تھا کہ میں خدا کے تخت سے اپنا تخت اونچا بناؤں گا۔
ستاروں سے اوپر لے جاؤں گا، اور وہ راند درگاہ ہو گیا۔ بارگاہ رب سے خارج کر دیے گئے، اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہر انسان کو اس کے حضور پیش ہونا ہے جو اس کا حقیقی رب ہے۔ ادب و آداب احترام کا تقاضا ہے کہ جنبش نہ ہو بدن میں، بس آنکھوں سے بولتا رہے اور دربار الہی میں اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ خود کو یعنی کہ کسی کی غیبت وغیرہ اور نہ کرے، چونکہ آج وہ کسی غیبت کا، کل اس کی غیبت کی جائے گی۔ چوری نہ کرے، چوری سے منع کیا گیا ہے۔ وہ ساری باتیں جو 10 احکامات میں ہیں وہ گاہ بگاہ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں۔ 5واں کلمہ، نظر بر قدم، چلتے وقت سالک اپنے نظر اپنے پاؤں کے پشت پر رکھے اور راہ چلتے ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی کہیں ابلیس کا حملہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، راہ چلتے سر اٹھا کے تو دیکھے گا، وہ کہیں حادثہ نہ ہو جائے، لیکن کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، کیونکہ کسی غیر مرد نگاہ کا پڑا، اگرچہ کسی وجہ پڑ جائے، فوری برے خیالات کو جھڑک دے، کیونکہ اگر برائی کا سوچ لے تو گویا اپنے ساتھ کوئی گناہ کر بیٹھا۔ آپ سمجھے کس کی تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ پر غور کرے کہ کس نے ابلیس اور موت کو شکست دی ہے۔ 6واں کلمہ، سفر در وطن، یعنی سیر در انفس، مراد صفات ذمیہ سے صفات حمیدہ کی طرف انتقال کر جانا۔ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر برے خیالات کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا اور اپنے اندر اوصاف حمیدہ نیک خیالات کو لانا ہوگا۔ لیکن اگر وہ نہ کر سکے ایسا، صرف توبہ کر لیا، غصے توبہ کر لیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کلام کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اور جیسے جیسے تبدیلی آئے، عقل بڑھے، روح میں معمولی اختیار کرے۔ یہ وہ بات ہے کہ سلاسل سے سلوک کی سیر آفاقی سے شروع کرتے ہیں اور سیر انفسی پر ختم کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے لوگوں سے بھی رابطہ رہنا ہوگا، جو اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہتے ہیں کہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے، بلکہ ہمارا وطن آسمان میں ہے، ہمارے مرشد زندہ ہیں اور آ کر ہمیں لے جائیں گے۔ یہ غور کرنا ہے کہ کون سا مرشد کی بات کر رہے ہیں جو زندہ ہے، اور 1000 سال ہو گئے مرشد کو زندہ ہوئے، اور کیونکہ وہی نجات دہندہ ہے، سالق قیل و قال میں نہ پھنسے، بلکہ معاملات کو سمجھے اور دعا میں رہے، ہر حال میں، یعنی کہ خوش رہنے کی کوشش کرے۔ 7واں کلمہ، خلوت در انجمن، یعنی ظاہر میں خلاق کے ساتھ رہے، باطن میں حق کے ساتھ، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے دل کو، اپنے آپ کو خدا سے رابطے میں رہے، یعنی کس کو تکتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ سالک کو دنیا میں رہتے بادب ہو کر متجسس ہونا، اور جب متجسس ہو کر کے تحقیق کی اس منزل پر پہنچ جائے، اور جب بھی جہاں بھی اسے رجل الغیب، یہ خاص لفظ ہے جو اس کا بتایا جاتا ہے، وہ خاص مرید کو رجل الغیب سے روح القدس کا دیدار ہو جائے گا، تو سوال نہ کرے، بلکہ ادب کا تقاضا خاموشی سے اپنے مرشد کو تکتے رہے۔ یہ سارے باتیں ہیں، تکتے رہو۔ کس کو تکنا ہے؟ وہ مرشد کون ہے جو روز ہدایت دیتا ہے آپ کو؟ پہلے خاص لوگوں میں اس کا احسان اور اوصاف حمیدہ گاہ بگاہ بیان ذکر کرتا رہے، تاکہ جو سالک اس سے اگلے مقام پر رہنمائی ہے وہ رہنمائی کر سکے۔ بلکہ اکثر اوقات رجل الغیب یعنی روح قدس یا روح مقدس خود بھی کبھی خواب میں، کبھی کلام پاک کے آیات سے رہنمائی کے لیے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہو گئے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آمین۔ 8واں کلمہ فقیر کا، یاد کارد، یعنی ہر وقت ذکر میں مشغول رہے، خواہ قلبی ہو یا زبانی۔ آیات کلام مقدس کی آیت کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں بسائے رکھے، اور یعنی یہ بھی یاد رکھے کہ وہ کیا تھا اور آج کیا ہے، اور وہ کہاں تھا اور کہاں ہے۔ غور کرے اپنے آپ پر بھی۔ اس کے لیے اس کی زبان ہر ایک بات پر شکر گزاری کرتے رہے، غرور و فخر سے دور رہے، کیونکہ سالک کا فخر کرنا خوب نہیں ہے۔ کیا سالک نہیں جانتا کہ ذرا سے خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر، یعنی برے فاسد خیالات کے اندر سے فوری نکال کر اور باہر کر دے، یعنی خود کو، اپنے آپ کو پاک کر لے، تاکہ تازہ وہ آٹا جیسا بن جائے۔ یہ عام وہ بات نہیں ہے، یہ خاص بات ہے جو خاص مرشد گرامی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ عزیزو، سالک کو بھلے کتنا ہی دکھ کیوں نہ اٹھانا پڑے، فرما برداری سیکھنی ہوگی، کیونکہ پورے کامل خود کامل تھے، اور انہوں نے بھی ہماری خاطر کافی دکھ اٹھا کر ہمیں فرما برداری کے رموز سکھائے۔ سالک کے لیے بھی دکھ اٹھا کر فرما بردار بننا لازمی ہے، اور جیسے سونا کندن بنتا ہے، تبھی ابدی نجات کے باعث بن جاؤ گے۔ 9واں
کلمہ ہے بازگشت، یعنی ذاکر جب ذکر کرے تو دل سے کرے، زبان دل سے کہے کہ خدایا آپ ہی میرا مقصود و مطلوب ہے، آپ ہی مقصود، آپ کی شفقت بے قیمت ہے، آپ ہی شفقت میں غنی اور قہر میں دھیما ہے، آپ کے سوا کوئی میرا نگہبان اور مددگار نہیں، آپ کی محبت لازوال ہے، وفاداری افلاک سے بلند ہے، آپ کے احکام نہایت عمیق ہیں، انسان حیوان دونوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اے خدا میں کمزور و ناتواں ہوں، آپ ہی ہمارے پناہ گار قوت ہیں۔ اے رب الافواج مجھ ناچیز پر رحم فرمائیے، میرا تو توکل آپ ہی پر، آپ ہی ہیں جو نگاہ کی خطاؤں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور میں صبر سے آپ پر آس رکھتا ہوں۔ سالک کے لیے ہے کہ ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ نگہداشت، 10واں کلمہ، قلب کو خطرات و آیات اور حدث نفس سے نگاہ رکھا جائے، یعنی جیسے جیسے سالک راہ سلوک میں قدم آگے بڑھاتا جائے اسے پہلے دو اور پھر بعد میں مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر انسان کے لیے پہلا خطرہ نفسی خطرہ ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اچھے لباس پہن لیا خوش ہو گیا، بال اچھے کٹوا لیے، بار بار شیشے پہ آ کر کے کنگا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ اور دوسرا خطرہ جو دوسرے نمبر خطرہ وہ ابلیسی خطرہ، جو نفسانی خطرہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، میری بیماری اور کمزوری میں آپ ہی نے میرا ساتھ دیا، میں آپ ہی کی حمد و ستائش کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ کی عطا کردہ توفیق سے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا، میرا منہ آپ کی ستائش اور آپ کی تعظیم سے دن بھر رہے، پر رہے۔ خدایا بڑھاپے میں ترک نہ کیجیے گا، کہیں میری ضعیفی مجھے چھوڑ نہ دے، مجھے ویسا بنا دی جیسا آپ چاہتے ہیں، ہر حال میں نفس اور ابلیس سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو مقدس روح اور رجال الغیب کے سپرد کرتے ہیں، وہی آپ کی اصل پناہ گاہ ہیں۔ 11واں کلمہ، آخری کلمہ ہی ہے۔ عزیزو، اب میں آپ سے توجہ چاہوں گا کہ اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو اس کو ضرور توجہ سے سنیے گا۔ دوام آگہی بحق سبحانہ تعالی، اپنے وجود کا ہوش نہ رہے، ایک وقت آتا ہے جب انسان کھو جاتا ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے نماز ظاہری ذکر سجود است، نماز باطنی ترک وجود است، انسان ترک کر دیتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے، کوئی مار پٹائی کرتا ہے لیکن اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ذکر الہی میں اتنا محو ہو جاتا ہے۔ سالک کو یہ مقام اس وقت ملتا ہے جب تو اور میں کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ میں اور جب تک اندر رہے گی عزیزو انسان جھگڑے میں رہے گا، جب تک تو کہے گا کہ نہیں تو ہی تو ہے، پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا، اب میں نہیں، اب میں نہیں، فقط تو ہی تو۔ سالک کا بدن اس کا اپنا بدن نہیں ہے، یہ خدا کا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شخص اکبر ہے، یعنی خدا ہی ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی غیر سالک آپ سے الجھ جائے، ایک گال پر تماچا رسید کر دے تو خفا نہ ہوئیے گا، بھلے آپ کی آنکھوں سے چشم پرنم ہو جائے، آپ کی آنکھ سے آنسو بہ نکلے، تو سالک کیا کرے؟ فوراً اسے اپنا بھائی گردانے، سلام کرے، اس کے دست بوسی لے اور کہے کہ بھائی آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اور یہ لیجئے دوسرا گال، اسے حاضر کرتے کہ ناراض نہ ہونا، آپ سے مل کر بڑی خوشی، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنی ازلی اور ابدی مرشد حقیقی سنت ادا کر رہا ہوں، یہ ادنا سی کوشش ہے۔ اگر کوئی سالک سے اس کے استعمال کی چیز مانگ لے تو فوراً دے دے، کیوں؟ کہ غصے بھی کسی نے دیا ہے۔ اگر کوئی سالک سے کہے کہ فلاں جگہ جانا، وہ 2 گنا فاصلہ طے کرے، جائے اس کے ساتھ، اگر کیونکہ یہ اور شکر ادا کرے کہ یہ بھی میرے مولا کی سنت ہے جو دوبارہ آنے والا ہے، وہ قولی سنت تھی۔ اگر سالک کو کوئی گالی دے تو بے مزہ نہ ہو، خاموش ہو جائے، تھوڑا سا مسکرائے، اور گالی دینے والے کے گالی نہ دے، اس کے بدلے میں دعا دے، دعائے خیر کرے، اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے پڑوسی کے لیے، اس وقت جو اس کے ہو سکے کچھ تحفہ دے دے۔ سالک کی گردن کے چاروں طرف تلوار ننگی ہے، مقدس کلام کی آیات پر اس کی نگاہ ہو، نظر ہو، سچ کہنے سے دریغ نہ کرے، اگر جانتا ہے تو ہاں کی جگہ ہاں، اگر نہیں جانتا ہے تو نہ کی جگہ نہ کہے۔ عزیزو، جب سالک کو اپنے دشمن کے لیے بھلا چاہیے کہ میں بھلا کروں، تو دکھ دینے اور ستانے والے کو دعائے خیر کرے، یہ عادت ڈالے۔ گو یہی مقام ہے جو بہت کٹھن ہے، آنکھ پر چلنے سے مشکل ہے، کہ اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے کر دے۔
अज़ीज़ान गिरामी, आपने सवाल किया था कि अहले तसव्वुफ़ जो है वो जनाब मसीह की तासीर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर न करें तो उनका इस्तक़बाल भी नहीं कर सकते। मैं आपकी खिदमत वो बात अर्ज़ कर चुका जो शायद अब तक किसी मुर्शिद को भी नहीं मालूम। मैं फ़ख्र व बहात नहीं कर रहा हूँ। एक वक्त गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, और आके गर्दानी कीजिए। कलाम मुक़द्दस को कलाम मुक़द्दस जानकर पढ़िए। सालिक के लिए आसमान से उतरी हुई हर चीज़, हर कलाम एक नेमत है, और वो नेमत ऐसी नेमत है जो आपको किसी बादशाह के ख़जाने में नहीं मिलेगी। ये सिर्फ फ़कीरों के आस्थाने पे मिलेगी। अजीज़म, जानते इस मुर्शिद अव्वल या मुर्शिद हकीकी का क्या नाम है? बहुत सारे अलक़ाबात से नवाजा गया उसको कुरान में, साबिक़ा किताबों में भी है उसका जिक्र। वो ऐसा जब आया तो उसका कोई बाप नहीं था। 2 साल की उम्र से लेकर और आखिरी तक तकलीफ में रहा। उसने तकलीफ उठा उठा करके हमारे खातिर सबको बख्श दिया। वो ऐसा मुर्शिद है, ऐसा रुश्द हिदायत दिलाने वाला है कि उसके, जैसे हमने कहा ना, यहवा एक नाम है उसका। आप कभी गौर कीजिएगा। चलिए, राह सुलूक में अगर आप हैं तो हम आपकी एक और चीज़ तहकीक के लिए बता दें, तहकीक कीजिएगा। याहवे, ये 4 हरूफ है। ये, या, है, वाव, है। असल में यौद है, वाव है। यौद कहते हैं हाथ को, यद अरबी भी यद कहते हैं हाथ को। यौद है कहते देखना, टू लुक, देखो, हाथ को देखो। वाव, वाव कहते कील को, मेख को, प्रेक को, और फिर है उसको मैंने देखो, हाथ को देखो, कील को देखो। अजीज़म, कौन ऐसा मुर्शिद होगा जिसने अपने हाथों पर कील ठुकवाए, अपने पैरों पर कील ठुकवा दिए? आप हमें ऐसे मुर्शिद की कोई नज़ीर हमें नहीं दिखा सकते। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अगर वो नायाब किताब आपके पास नहीं है तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीफोन नंबर, स्काइप, जो भी अवेलेबल हो, आप हमें पूरा पता लिख भेजिए। हम आपके दिए पते पर फी सबिलिल्लाह किताब मुक़द्दस इरसाल कर देंगे। वो नायाब किताब जो आपको किसी भी उर्दू बाज़ार में नहीं मिलेगी, ये हमारा दावा है। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो जब मिल जाए जल्द से जल्द आप भेजिए, क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत कम है। बाद में आप ये न कहिएगा कि हमें नहीं मिला। तो इसीलिए पहले आइए, पहले पाइए एक पर। तो अंदर नशिस्त में फिर हम हाजिर होंगे। आज तक के लिए यहाँ गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी फज़ल और बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। आइंदा नशिस्त फिर मुलाकात होगी। उस वक्त की इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ नासिर।